جناب شکیل احمد صاحب جنہیں آپ سماعت کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ یہ احسان ہے حضرت علی علیہ السلام کا اور ہم ان کے ماننے والے ہیں. ہمیں پہچان یہ بنانی چاہیے کہ دنیا ہمیں پہچانے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں. اہل سنت بہت سے رائٹرز علماء نے اس بات کو لکھا بھی ہے کہ اسلام جو آج اپنے پیروں پہ چل رہا ہے دو کا بڑا احسان ہے، باپ اور بیٹے کا. مکے میں حضرت عمران کا، مدینے میں حضرت علی کا. یہ احسان اسلام کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے. آج اسی امام علی علیہ السلام کو یاد کیا جا رہا ہے آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر. ہمارے بیچ میں اسکالرز علماء کرام تشریف فرما ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انشاءاللہ یہ کے بعد دیگر اپنی بات رکھیں گے. میں گزارش کر رہا ہوں اس اسٹیج پر، میرا خیال ہے کہ سماج میں، معاشرے میں ہماری تمام ضروریات ہیں، اس کے پیش نظر جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے اسے بلایا گیا ہے. جیسے ہمارے بیچ میں ڈاکٹر زیغم عباس صاحب، عباس مہدی صاحب، ڈاکٹر دائم رضا صاحب، ڈاکٹر جون صاحب، یہ تمامی اسد عباس صاحب، ڈاکٹر اسد عباس صاحب راستے میں بس پہنچنے والے ہیں، قریب ہمارے بیچ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. انہیں بھی آپ سنیں گے، بہترین اسکالر ہیں. اس کے علاوہ ہمارے علماء کرام ہیں جو معاشرے کو باندھنے کا کام کرتے ہیں. اچھا پل تو بن سکتا ہے، اچھا ہاسپٹل بھی بن جائے گا، اچھے انجینئر بھی تیار ہو جائیں گے، لیکن اگر دین نہیں ہوگا تو پل بھی ٹوٹ جائے گا، مریض بھی مر جائے گا. لہٰذا یہ بتانے کا کام ہمارے علماء کرام کرتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تشریف فرمائیں، انہیں بھی آپ سنیں گے. تو یہ پورا اہتمام ہے. اس میں ہماری پولیٹیکل ضرورتیں بھی ہیں. ہمارے نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑھنا بھی چاہیے، ضرورت ہے سماج و معاشرے کو. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جس فیلڈ میں ہمارے جو نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں انہیں ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. اسی فہرست میں ایک نام عباس غازی کا ہے کہ جو نوجوان ہیں اور سماج سیوی ہیں، اس کے علاوہ پولیٹیکل خیمے میں بھی آپ کا دخل ہے، اس میں آپ اپنی قوت آزمائی کر رہے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں عباس غازی جو ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہے، لکھنؤ سے آئے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جنہوں نے زمانے میں ہر شعبے میں، کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جس میں امیر کائنات علیہ السلام نے دنیا کو چراغ اور روشنی نہ دی ہو کہ جس پہ چل کر انسان اپنے زندگی کو کامیاب کر سکتا ہے. جناب عباس غازی صاحب، گزارش ہے کہ آپ ان کا استقبال کریں. اور اس کے فوراً بعد میں ایک نوجوان اسکالر سے گزارش کروں گا جنہیں سنتے آپ آ رہے ہیں اور ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ بہترین مقالہ، بہترین اسپیچ آپ ان کی بھی سنیں گے. لیکن اس سے قبل میں نے جناب عباس غازی صاحب سے بلایا ہے، ان سے گزارش کر رہا ہوں، آپ مومنین سے گزارش ہے کہ نعرے سلوات سے ان کا استقبال بھی کر لیں اور انہیں اپنی دعاؤں سے نواز بھی دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج سلطان پور میں امہٹ میں غدیری یووا فاؤنڈیشن کی جانب سے جو علی ڈے کو آیوجت کیا گیا ہے، اور اس پروگرام میں، اس منچ پہ تمام ہمارے علماء اکرام جو بیٹھے ہیں، میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ ان کے سامنے کچھ بول پاؤں، لیکن مجھ کو بولنے کا موقع دیا تو میں اپنی بات اس مولا کائنات کے فضائل میں رکھوں گا. ویسے تو رجب کا مہینہ پورا مہینہ مبارک کا ہے، لیکن 13 رجب خاص محدود کیا گیا ہے مبارک دن کے لیے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 13 رجب مولا علی کی ولادت ہے اور 3 شعبان امام حسین کی. اور جو علی اور حسین کو نہ مانے، نہ وہ 3 میں رہے گا، نہ وہ 13 میں. تو میں کچھ باتیں حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں جاہل آدمی ہوں، میرے پاس ان کے فضائل بتانے کے لیے نہ الفاظ ہے، لیکن پھر بھی جو میں نے سنا، جو میں نے پڑھا، کچھ باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا. کہ حضرت علی علیہ السلام دنیا میں، پوری دنیا میں واحد اکیلے وہ شخص ہیں جن کے نام پہ سب سے زیادہ مجمع اکٹھا ہوتا ہے.
पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उनके नाम पे मजमा इकट्ठा होता है। मसलन कि मैं किसी वकील से पूछ लूँ कि आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नाम पे क्यों आए हैं, तो वो मुझसे यही कहेंगे कि अगर आज इस दुनिया में अदालत है तो वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की देन। अगर मैं किसी आलिम से पूछूं कि आप अली के नाम पे क्यों आए हैं, तो वो मुझसे यही कहेगा कि आज इस दुनिया में अगर इल्म है तो अली की देन। अगर मैं किसी सियासतदारों से पूछूं कि आप अली के नाम पे क्यों आए हैं, तो मुझको यही कहेंगे कि अगर आज निज़ाम हुकूमत किसी ने करके दिखाया है और बताया है तो वो अली की देन है। अगर मैं किसी सखी से पूछूं कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो मुझसे यही कहेंगे कि दुनिया में सबसे बड़ा सखी जो है अली था। अगर मैं किसी ताकतवर से पूछूं, पहलवान से पूछूं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, अली का नाम सुन के क्यों आए हो, तो मुझसे यही कहेगा कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान थे तो वो अली थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जो निज़ाम हुकूमत का तरीका बताया है हमको, आपको, मैंने ये देखा कि अली की हुकूमत के दौरान मैंने उनसे पहले भी बादशाहों की हुकूमत देखी और आज तक देखता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने ये महसूस किया और मुझको ये यकीन है कि उनकी हुकूमत के जैसी हुकूमत न उससे पहले किसी बादशाह ने की और न क़यामत तक कोई कर पाएगा। ये मेरा यकीन है। बादशाह बहुत आए, बहुत लोगों ने हुकूमतें की और तमाम हुक्मरानों ने अपने अपने कानून बनाए, अपने तरीके से निज़ाम हुकूमत किया और सबका मकसद जो है वो एक होता था कि जो ज़रूरत है इंसान की, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हुक्मरानों को ज़रूरत देनी होती थी आवाम के लिए। लेकिन ये तीनों चीज़ जो है, मैंने ये देखा है कि मौला अली की हुकूमत में ना तो कोई भूखा सोया, ना तो कोई परेशान हुआ, ना किसी के ऊपर कोई जुल्म हुआ। आपको एक वाक़या बता रहा हूँ छोटा सा। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई और इमाम हसन अलैहिस्सलाम उनको दफन करके वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में एक नाबीना था, वो रो रहा था। हज़रत हसन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, तो कहने लगा कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ और एक शख्स जो है वो खाना ला के देता था और मैं 3 दिन से वो मेरे पास नहीं आया है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या आप उसको जानते हैं, तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो नाबीना हूँ, मैं उसको नहीं जानता हूँ। तो कभी आपने पूछा कि आप कौन हैं जो हमको ला के खाना देते हैं, हमारी मदद करते हैं? तो कहने हाँ, मैंने एक बार पूछा था, तो मुझसे कहने लगे कि ऐ शख्स, जो तू पूछ रहा है मैं तुझको आज बता देता हूँ कि एक इंसान की मदद कर रहा है। जब उस शख्स ने पूछा कि आप कौन है, मेरी मदद क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया मौला अली ने कि एक इंसान की मदद कर रहा है, एक बंदे खुदा दूसरे बंदे खुदा की मदद कर रहा है, एक गरीब दूसरे गरीब की मदद कर रहा है। ये मौलाए कायनात का तरीका था निज़ाम चलाने का, हुकूमत करने का। और मैं आपको बताऊं कि हर दौर में हर तरह के बादशाह हुए, हर तरह के हुक्मरान हुए, क्योंकि हमारा तो हमने ये टॉपिक ही चुना है हज़रत अली अलैहिस्सलाम और सियासत, जो आज के दौर में बहुत ज़रूरी हो गई है, चूँकि हमारे कौम के लोग और हमारे समाज के लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। ज़रा सा भी अगर काबिल होते हैं तो अपने आप को सोचते हैं कि हम अपने लिए करें जो कर सकें। मैं तो कहता हूं कि 90% नहीं 99% लोग तो अपने लिए करते हैं, सब अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए खाते हैं। लेकिन अगर सब अपने लिए करेंगे तो कौम का क्या होगा, समाज का क्या होगा? इस समाज को भी तो किसी न किसी की ज़रूरत है।
ضرورت ہے کہ نہیں ہے بتائیے؟ سماج کو بھی تو سب کی کسی نہ کسی کی ضرورت ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ اگر یہ دور چاہے ہمیشہ کوئی بھی دور رہا ہو، یہ جان لیجئے کہ جب تک کہ آپ کی حکومت میں حصہ داری نہیں ہوگی تب تک آپ نہ قوم کی ترقی کر سکتے ہیں نہ اپنے آپ کی ترقی کر سکتے ہیں. اس بات کو آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا. جب تک آپ کو حکمرانوں میں حصہ داری نہیں ہوگی، سیاست میں حصہ داری نہیں ہوگی، حکومت میں حصہ داری نہیں ہوگی، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. ہر چیز کا دروازہ، ہر چیز کی چابی اس دنیا میں، ہر چیز کی چابی سیاست سے ہی ہو کے گزرتی ہے. آپ کو ہر چیز اسی سیاست سے مل جائے گی، حکومت سے ملے گی. آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ بہت پیسے والے ہیں، اپنے لیے کر پائیں گے، آپ بہت قابل ہیں، اپنے لیے کر پائیں گے. لیکن اگر آپ کو سماج کے لیے کچھ کرنا ہے، سماج کو بدلنا ہے، سماج کو اوپر لے کے جانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو حکومت میں آنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو سیاست میں حصہ داری لینی پڑے گی، تبھی کچھ ہو سکتا ہے، نہیں تو کچھ نہیں کر پائیں گے. اور آج کے سمے میں یہ بہت ضروری ہو گیا، خاص کر ادھر کے سمے میں، ادھر کے ٹائم میں بہت زیادہ ضروری ہو گیا. جس طریقے سے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں دن بدن، تو ہم لوگوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر سمجھے نہیں اس چیز کو تو آنے والا سمے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ میں بہت زیادہ سمے نہیں لوں گا، اس لیے کیونکہ مجھ کو تھوڑا اعظم گڑھ بھی جانا ہے، پروگرام ہے، اور یہاں پہ ہمارے شورائے کرام صاحب بیٹھے ہیں. میں ان کے سامنے بہت لمبی بات بھی نہیں کر سکتا. ایک بات میں اپنے نوجوانوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ آیا ہوں تو کچھ آپ کو بتا کے جاؤں کہ آپ کو اس دنیا میں اگر دولت، شہرت، طاقت حاصل کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا معلوم؟ آپ کو سب کچھ مل جائے گا، صرف ایک چیز کریے، اپنی ماں کی عزت کریے، اپنے باپ کی عزت کریے، آپ کو ہر چیز حاصل ہو جائے گا. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو پڑھا لکھا بھی اتنا نہیں ہوں، گریجویٹ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی آج اللہ نے مجھ کو عزت بخشی ہے تو میرے ساتھ میری ماں کی دعائیں ہیں، میرے باپ کی دعائیں. آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتے چلیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں بہت تیزی تھی، آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے. وہ اللہ سے بھی تھوڑا تیزی میں بات کرتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ اب وہ ہاتھ نہیں ہے، تھوڑا سنبھل جاؤ جو تمہارے لیے اٹھا کے دعا کرتے تھے. تو اللہ کا کہنا موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے تھا کہ وہ ماں نہیں ہے جو تمہارے لیے دعا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام ایک بار جا رہے تھے، اللہ نے کہا کہ موسیٰ سواری کا انتظام کر دوں، سواری چاہیے؟ نہیں اللہ میں چل لوں گا. کچھ دور اور چلے، تھک گئے. اللہ نے کہا کہ موسیٰ میں سواری کا انتظام کر دوں؟ کہ ہاں اللہ میں تھک گیا ہوں، میرے لیے سواری کا انتظام کر دوں. اللہ نے کہا ایک سمت میں جاؤ، وہاں ایک آدمی ملے گا، اس سے کہنا کہ اللہ نے بھیجا ہے، ایک سواری چاہیے. موسیٰ چلتے جاتے ہیں، وہ شخص سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا ہے، مجھ کو سواری چاہیے. شخص کہتا ہے اللہ نے بھیجا ہے، سواری چاہیے. وہ شخص دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور آسمان کو ایسے نیچے لاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آسمان پہ بیٹھ جاؤ، اور موسیٰ علیہ السلام وہ آسمان میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ آسمان چلنے لگتا ہے. کچھ دور چلتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ میں تیرا نبی اور یہ عام آدمی، کیسے تو نے اس کے اشارے پہ بادلوں کو نیچے لا دیا اور اس کی سواری؟ تو اللہ کہتے ہیں اے موسیٰ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے پوری زندگی اپنے ماں کی، اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کی،
اس کی ماں نے ہاتھ اٹھا کے مجھ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس نے پوری زندگی میری کسی بھی بات کی نافرمانی نہیں کی ہے، تو اس کی کسی بھی دعا کو رد نہیں کرنا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ باحیات ہیں، جن کے والدین باحیات ہیں۔ سمجھیے آپ لوگ اس بات کو، ان کی خدمت کریے، ان کی دعا لیجئے، اس دنیا میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ اور میں چونکہ آپ کے بغل کے ضلع کا رہنے والا ہوں، امبیڈکر نگر، سیاسی آدمی ہوں اس لیے کیونکہ مجھ کو پتا ہے کہ آج کے سمے میں اگر ہماری سیاست میں حصہ داری نہیں ہوگی تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو میں عباس غازی آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس امٹ کی دھرتی پہ، امٹ کی زمین پہ، کہ آپ لوگوں کو جب بھی ضرورت ہو ہماری، ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں، آپ آواز دیجئے۔ ہم اپنے لوگوں کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، اور کیسے قوم کو مضبوط کیا جائے، کیسے سماج کو مضبوط کیا جائے، اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی دعا چاہیے، اور اس غدیری یووا فاؤنڈیشن میں جو ان نوجوانوں نے جس طریقے سے 5-6 سالوں سے میں نے سنا، میں پہلی بار آیا ہوں، 5-6 سالوں سے میں نے سنا کہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور جس خلوص سے نوجوان اس پروگرام کو کر رہے ہیں، اور مولا علی کائنات کے ولادت کے موقع پہ جو تمام لوگوں کے اندر جوش ہے، جو خوشیاں ہیں، جو مجھ کو دیکھنے کو مل رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، یہ بہت اچھا لگا یہاں پہ آ کے۔ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھ کو آج یووا غدیری فاؤنڈیشن میں بولنے کا موقع ملا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے لیے دعا کریں، قوم کے لیے دعا کریں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد۔